السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود بہت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہیت کے غرور نے اسے اللہ تعالیٰ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے اس لکڑیوں میں آگ لگا دی جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈا ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی سے تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر سکے، اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کی لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔
ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود بالکل پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ مارتے تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔